یہ نہیں مان لائیں گے مگر شاذ۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اور دیکھیے یہاں بھی اوتوا الکتاب کہا گیا، الذین آتیناہم الکتاب نہیں کہا گیا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، یہ تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، یہ انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور یہ کہ خود یہ کتاب جو ہے گویا کہ ان پیشین گوئیوں کی مصداق بن کر آئی ہے کہ جو تورات اور انجیل میں موجود تھی۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اب یہ بڑا سخت انداز آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں۔ اب چہروں پر آپ کو معلوم ہے یہ ناک ہے، یہ منہ ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ نقش و نگار ہے، کوئی ایسا ہاتھ لگے کہ یہ سب برابر ہو جائے، اسپاٹ، نہ آنکھ رہے، نہ ناک رہے، نہ منہ رہے، یہ ہے نطمسا، جیسے کہ کسی چیز کو مٹا دیا جائے۔ آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر کوئی تصویر بنائی ہوئی تھی، اس کو مٹا دیا، نطمسا۔ ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا، اور پھر انہیں اپنی پیٹھوں کے بل پر موڑ دیں، چہرہ پیچھے کر دیں، قبر کی طرف کر دیں۔ اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ویسی لعنت کریں جیسے کہ ہفتے والوں پر ہم کر چکے ہیں۔ وہ جو ایلات میں جو قوم آباد تھی بنی اسرائیل کی، جنہوں نے ہفتے کے قانون، سبت کے قانون میں جو ہے وہ ہیلے بنائے تھے، اور وہ ہفتے کے روز جو ہے وہ بڑے بڑے حوض اور وہ کھود لیتے تھے جن میں کہ مچھلیاں آ جاتی تھی، پانی سمندر کا آ گیا، پھر اس کو کاٹ دیا سمندر سے کہ واپس نہیں جا سکتی، اتوار کو جا کے پکڑ لیا۔ تو اس سے یہ کہ سارا جو قانون کی حکمت تھی، جو روح تھی، یوم سبت کا جو حرمت تھی کہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہو سکتا، اس کی روح تو ختم ہو گئی، اس لیے کہ لگے ہوئے تو کسیاں لے کے لگے ہوئے ہو، لیکن بس یہ کہ مچھلی پکڑی دی، تو اس سے کیا ہوا؟ تو پھر کیا کیا تھا؟ ان کو بندروں کی شکل میں بنا دیا گیا، سوروں کی شکل میں بنا دیا گیا۔ تو کیا اسی طرح کا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی حشر کر دیا جائے؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اور دیکھو جان لو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر شے جو ہے جو اس کا ارادہ ہے، امر ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کی تدبیر وہ ہو کر رہنی ہے، پوری ہوگی۔ اللہ کا یہ دین کامل ہو کر رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پونکوں سے بجھا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے اٹل کہ اس نور کا وہ اتمام فرما کر رہے گا، تکمیل فرما کر رہے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب یہ آیت دوبارہ آ گئی ہے سورہ مبارکہ میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سن لو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ بخش دے گا جو وہ کچھ اس سے کمتر ہوگا جس کو چاہے گا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے فری لائسنس ہے کہ باقی سارے گناہوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کی معافی کا ہے، نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا، میرٹ پر معاملہ ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے مقدمات میں بھی اگر کہیں قتل کا مقدمہ ہے اور قاتل ثابت ہو چکا ہے کہ یہ قاتل ہے اور اس کی عدالت عظمیٰ جو ہے اس سے بھی اس کی اپیل خارج ہو گئی، تو پھر ایک ہوتی ہے ہمارے ہاں، اگرچہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے پھر مرسی اپیل پر غور کرتا ہے، اس میں بھی فیکٹس کو دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل نہ ہو سرے سے کہ کہیں کوئی لوپ ہول ہے، کہیں کوئی گنجائش ہے، تو بات میرٹ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اس کا ارادہ اس نے ظاہر کر دیا ہے کہ اس سے کمتر جو ہے اس کی امید ہے کہ وہ بخش دے گا، لیکن وہ بھی میرٹ پر ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کھلا لائسنس۔ البتہ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اس نے تو بہت بڑا طوفان گھڑا ہے، بہت بڑا گناہ کی بات گھڑ لی ہے۔ یعنی یہ ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک گھڑ لینا ہے۔ اللہ کے لیے اگر تم نے مد مقابل ٹھہرا دیے ہیں، اللہ کے نائبین ٹھہرا دیے ہیں، اللہ کے کفو بنا دیے ہیں، اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا دیے، گھڑی ہوئی چیز ہے تمہاری، یہ افتراء ہے، یہ سب جھوٹ ہے جو تم نے گھڑ لیا ہے، جس کی کہ قطعاً کوئی حقیقت سرے سے ہے ہی نہیں۔ فقد افطرا اسمًا عظیما۔ اب یہاں یہ نوٹ کیجئے گا کہ اصل میں جہاں تک بڑا شرک ہے
یہود اس سے بالعموم جو ہے وہ بری رہے ہیں۔ ایک دور میں صرف ان کی ایک جماعت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے ہی سے ان کی نشأت ثانیہ ہوئی۔ جب یہ تباہی سے دوچار ہو چکے تھے، نبوکدنضر نے ان کو بری طریقے سے جو ہے پامال کیا تھا، 6 لاکھ قتل کیے تھے، اور 6 لاکھ کو لے گیا تھا کیپٹیو بنا کر، اسیر بنا کر۔ اسارت بابل، دی کیپٹیوٹی آف بیبیلونیا، یہ ان کی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ اس کے بعد ان میں نشأت ثانیہ یہ ہوئی، حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کے اندر جو ہے توبہ کا سور پھونکا، توبہ کرو، اللہ کی جناب میں رجوع کرو، پلٹو اللہ کی طرف۔ پھر ان کے اندر جو ہے یہ جو شرک جلی جس کو ہم کہیں گے، بڑا شرک، اس سے بحیثیت مجموعی یہودی جو ہے وہ بری رہے۔ البتہ عمل کے اندر سفلی اعمال، جادو، ٹونے ٹوٹکے، یہ ان کے ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بہت عام ہو گئے تھے۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، تفصیل سے وہاں بحث آئی ہے۔ تو یہاں چونکہ اسی قسم کی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، لہذا اس آیت کو لے آئے کہ شرک صرف عقیدے کا نہیں ہوتا، شرک عمل کا بھی ہوتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے غور کر لو کہ تمہارے اندر وہ جو عملی شرک ہے وہ آ چکا ہے۔ عملی شرک تو نفس پرستی بھی ہے۔ اگر آپ نے نفس کی خواہش کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا تو آپ نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ عقیدہ تو نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے نفس کو جو ہے اپنا خدا بنا لیا۔ فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس موضوع پر میرے 6 گھنٹے کے، یہ کوئی کم سے کم میرا خیال ہے 30 سال پرانے کیسٹ ہیں، 30 سال۔ وہ جو بھی سننا چاہے سنیں ضرور، معلوم ہو کہ شرک کی کیا کیا قسمیں ہیں۔ بہرحال اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے مسلمانوں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں پاک باز، یہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں یا سمجھاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، ان کی دال میں ہمیشہ کچھ کالا ہوتا ہے۔ عام طور پر انسان جو ہے نا، اس کے اندر نیکی ہو، تقوی ہو، خیر ہو، تو اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے، اس میں یہ کہ خاکساری پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر گھمنڈ اور اپنے تزکیے کا اور اپنے اخلاق عالیہ کا اور اپنے روحانی مقامات کا وہ تذکرہ کرتا پھرے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک کر دے۔ اپنے آپ جو ہے خود ساختہ مربع اور مزکا ہو جائے کوئی تو اس سے کچھ نہیں بنتا۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی۔ ظاہر بات ہے انہیں ان کے اپنے اعمال ملیں گے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے کفر کرنے والو آپ معذرتیں نہ بناؤ، تمہیں تو وہی کچھ مل رہا ہے جو تم کر کے لائے ہو، ہم نے اپنی طرف سے کوئی شے تمہارے اوپر نہیں ڈالی ہے۔ یا نوٹ کیجئے فتیلہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ظاہر بات ہے ہر زبان جو ہے وہ اپنے مشاہدات جو ہیں ان لوگوں کے اس پر بنتی ہے۔ اب دیکھیں کھجور جو ہے عربوں کی زندگی کی یوں سمجھیے بڑی مرکزی شے تھی کھجور۔ کھجور کو جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر جو گٹھلی ہے اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، اسے قطمیر کہتے ہیں۔ کتنی باریک سی بے جان سی، تو حقیر شے کا ذکر کرنا ہو تو قطمیر، کہ اس جھلی برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ اس کھجور کی بھی ناف سی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک لگا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا دھاگا، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف اس کی جو ہوتی وہ ہے فتیلہ، کہ اتنا بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ہر شخص کو اس کے اپنے اعمال جو ہیں وہ ملیں گے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو اے نبی اور اے مسلمانوں، یہ کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ وہ جھوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، بخشے بخشائے لوگ ہیں، ہم تو یعقوب کی اولاد ہیں،
ہم تو امت مرحومہ ہیں، ہمارے ساتھ سوال ہی کیا ہے؟ کوئی عذاب نہیں، اگر ہوگا بھی تو چند دنوں کے لیے، لن تمسنا النار الا ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں کے سوا نہیں ہوگا۔ اول تو یہ کہ ہمیں آگ میں داخل کیا ہی نہیں جائے گا۔ یہ سب جو ہے جھوٹ گھڑے ہیں انہوں نے۔ وکفا بہ اسما مبینا، اور محض ان کی یہ باتیں بھی کافی ہیں بہت بڑا گناہ ہونے کے اعتبار سے۔ یہ جو بن گھڑت باتیں ان کی تباہی بربادی اور ان کے عذاب کے مستحق ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ ایمان رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پر۔ یہ جبت کے معنی کیا ہے؟ اگرچہ بعض روایات کے اعتبار سے بعض مفسرین نے کہا یہ ایک بت کا نام تھا، لیکن نہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کی رائے ہے اس سے مراد ہے سحر، ساحری، جادو، ٹونا ٹوٹکا، یہ جو چیزیں ہیں اعمال سفلیہ، یہ یہود میں حضرت سلیمان کے زمانے سے بہت عام تھی۔ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ جنات کے ساتھ بڑا قریبی رابطہ ہو گیا تھا انسانوں کا، اس لیے کہ جنات بھی مسخر تھے حضرت سلیمان کے ہاتھوں، اور وہ وہاں پر ان سے کام لیتے تھے، اور ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے جنات نے بنائی ہیں۔ تو اس وقت ذرا میل جول زیادہ تھا، تو شیاطین جن جو ہے انہوں نے خوب اپنی گمراہی جو ہے انسانوں میں، یہودیوں میں پھیلائی تھی۔ تو یہ ان چیزوں میں ان کا دھیان ہے، اس چیزوں پر یقین کرتے ہیں۔ اور طاغوت، طغا سے سرکش، جو بھی اللہ سے سرکش ہے وہ طاغوت ہے۔ میں بھی اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے سر نہیں جھکاتا، گردن اکڑاتا ہوں تو میں طاغوت ہوں۔ شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے۔ یہ نظام جو دنیا کا سیکولرزم کا ہے، پاپولر ساورنٹی، یہ آج کی سب سے بڑی طاغوت ہے۔ ہم خدا ہیں خود، ہم قانون بنائیں گے، ہم طے کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم نہیں جانتے اللہ نے کیا کہا، کس چیز کو صحیح کہا، کس چیز کو غلط، کس کو جائز کہا، کس کو ناجائز۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، مشرکین مکہ کو، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ ان صاحب ایمان لوگوں سے بڑھ کر ہدایت پر ہیں۔ یہ ہوتا زدم زدہ کی انتہا، فإنما هم فی شقاق، جب زدم زدہ میں آ گئے تو یہودی اس حد تک اتر آئے۔ کعب بن اشرف کا یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ وفد لے کر گیا تھا مکے، ایک متحدہ محاذ بنانے کے لیے حضور کے خلاف۔ وہاں ابو سفیان نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا یہ محمد کا اور ان کے ساتھیوں کا دین بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا اچھا تم بیان کرو تمہارا دین کیا ہے۔ انہوں نے کچھ اپنے حج کے مراسم، یہ وہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا دین ان سے بہتر ہے۔ حالانکہ سب جانتا تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، بلعام بن باورہ کی مثال۔ تو انہوں نے وہاں کہا جا کر کہ تمہارا دین، حالانکہ وہ جانتے مشرک بت پرست، لیکن وہ زدم زدہ محمد کی مخالفت اور دشمنی میں یہاں تک آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ جس پر لعنت کر دے پھر ان کے لیے تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کون انہیں ہدایت دے گا، کون انہیں چھڑائے گا؟ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا، کیا یہ لوگ ان کے پاس اختیار کا کوئی حصہ ہے، بادشاہی کا کوئی حصہ ہے؟ الملک للہ، بادشاہی اختیار تو کل کی کل اللہ کے لیے۔ یہ جو ہے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ سمجھتے تھے نبوت پر تو ہمارا اجارہ ہے، 2000 برس سے نبوت ہمارے ہاں ہے، 2500 برس سے۔ یعقوب نبی تھا ہمارا جد امجد، پھر یوسف نبی تھے، پھر موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک 1400 برس نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ یہ کہاں سے نبوت آ گئی نئی بنی اسماعیل کے اندر؟ یہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ نبوت نام تھا جس کا گئی یعقوب کے گھر سے، یعقوب کے گھر سے چلی گئی بنی اسرائیل۔ اسرائیل تو اصل میں لقب حضرت یعقوب ہی کا تھا نا، یہ کیسے ممکن ہے؟
تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری اجارے داری ہے، ہم سے یہ چیز نہیں جاتی، مونوپولی ہے ہماری۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کے ہاتھ میں اختیار ہو تو یہ تو کسی انسان کو پھر ایک تل بھی نہیں دیں گے۔ نقیر تل کو کہتے ہیں، کوئی رحمت خداوندی میں سے تل کا حصہ بھی کسی دوسرے انسان کو دینے کے لیے یہ آمادہ نہیں ہوں گے۔ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے؟ الناس سے مراد یہاں اہل ایمان، یہ حسد کر رہے ہیں ان لوگوں سے اللہ نے جو کچھ ان کو دیا، قرآن عطا فرمایا، محمد عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حسد کی آگ میں جلے جا رہے ہیں۔ من فضل ہی، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو الکتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اور انہیں بہت بڑی حکومت بھی دی۔ اب یہاں آل ابراہیم کا لفظ آیا، نوٹ کر لیجئے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی۔ بہت لمبی بحثوں کے بعد پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت ابراہیم قدر مشترک ہے، ان پر جا کر یہ دونوں شاخیں مل گئی۔ حضرت اسماعیل بھی بیٹے حضرت ابراہیم کے، حضرت اسحاق بھی بیٹے حضرت ابراہیم کے، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا قدر مشترک تک کہ ہم نے آل ابراہیم سے کیا تھا نا وعدہ، تو آل ابراہیم میں تم ہی تو نہیں ہو، اور بھی ہے ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو، غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو ابراہیم کا بیٹا اسماعیل بھی تھا کہ نہیں؟ تمہاری کتاب جو ہے وہ بتا رہی ہے، حالانکہ اگرچہ تم نے تحریف کر دی ہے کہ ذبیح اللہ جو ہے تورات میں قرار دیا گیا حضرت اسحاق کو، حالانکہ وہ حضرت اسماعیل تھے، لیکن اسماعیل ایک بیٹا تھا ابراہیم کا، یہ تو مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، کسی اختلاف ہی نہیں، اور اس میں بھی بڑا بیٹا وہی تھا، پہلے اسی کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت سارہ تو بعض تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، ان کے مجبور کرنے پر، اصرار پر، پھر حضرت ابراہیم نے جو کنیز کی حیثیت سے، اگرچہ حضرت ہاجرہ شہزادی تھی مصر کی، لیکن شاہ مصر نے بطور کنیز پیش کیا تھا، جیسے حضرت ماریا قبطیہ جو ہے بقوقس نے حضور کی خدمت میں بھیجی تھی۔ لہذا حضرت ابراہیم نے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا اپنا، کبھی کوئی جو ہے ان سے مباشرت نہیں کی تھی، لیکن حضرت سارہ کے اصرار پر، زور دینے پر کہ تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، میرے ہاں تو اولاد نہیں ہو رہی ہے، تم یہ جو یہ مصری کنیز ہے تم اس کے ساتھ تعلق قائم کرو تاکہ اللہ تمہیں اولاد دے۔ تو ان کے اصرار پر ہوا یہ۔ حضرت ابراہیم بہت محبت کرتے تھے حضرت سارہ سے، اور ان کے اپنے خاندان سے تھی، لہذا ان کا لحاظ بہت کرتے تھے، دلجوئی بہت کرتے تھے۔ ان کے اصرار پر جو ہے انہوں نے تعلق کیا قائم، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل بھی دی۔ البتہ اس کے بعد پھر 13 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت سارہ کو بھی حضرت اسحاق عطا فرما دیا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ ظاہر بات ہے کہ اب یہ جو خلافت راشدہ قائم ہوئی، یہ بھی تو آل ابراہیم کی تھی نا، کس کی تھی؟ اگر داؤد اور سلیمان کی جو حکومتیں تھیں وہ آل ابراہیم کی تھیں، تو ابو بکر اور عثمان اور علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو دور حکومت ہے وہ کون تھے؟ پھر یہ کہ بنو عباس کون تھے، بنو بھیا کون تھے؟ یہ سب بھی تو وہی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ شاذ ہیں عبداللہ ابن سلام، بہت بڑے عالم تھے، یہودی، ایمان لائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے بہت سے ہیں کہ جو اس سے رک گئے ہیں، ہاتھ روک لیا ہے۔ صدّ یا سدّ کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ فعل لازم اور متعدی دونوں معنی دیتا ہے، رک جانا اور روک دینا، رک بھی گئے ہیں اور روک بھی رہے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کافی ہے انہیں پھونکنے کے لیے، جلانے کے لیے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، یہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے جہنم میں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھالیں جھلس جائیں گی تو ہم بدل دیں گے ان کے لیے ان کے علاوہ اور کھالیں۔ یہ ہے وہ جہنم کے عذاب کے دوام کے لیے۔ اب کھال اگر جل جائے اور نیچے کے ٹیشوز نکل آئیں تو ان کے اندر سینسیشن نہیں ہے، پھر آگ جلائے گی اگر اندر کے مسلز کو تو اس سے تکلیف نہیں ہوگی،
اس لیے کہ سینسری جو ہے نوٹس وہ تو سارے کے سارے اسکن کے اندر ہیں. وہ اگر بےحس ہو چکی، جھلس چکی، ختم ہو چکی، مر چکی تو گویا کہ تکلیف ختم ہو گئی نہیں. اس کے بعد ان کی کھال بدل دیں گے، نئی کھال دیں گے، اور اس کھال میں پھر وہی جنن، وہی خلش، وہی ان کے لیے سوزش جو ہے جو کہ تون جاری رہے گی. بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، وہ عذاب کا سلسلہ ختم نہ ہو بلکہ دوام کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ انہیں وہ تکلیف اور اذیت اور خوف جو ہے وہ پہنچتی رہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالی عزیز ہے، زبردست ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، جو چاہے حکم دے، جس طرح کا چاہے قانون بنائے، لیکن ساتھ ہی حکیم ہے. اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم ہستی کا کوئی عمل، کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بامقصد ہوتا ہے، بامعنی ہوتا ہے. بے مقصد بے معنی کام آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، آپ تو در حقیقت اس مقام سے گر چکے. تو اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہم ربنا اجعلنا منہم سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. اصل میں ترجمہ تو ہوتا ہے تحتہا الانہار، اس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، کیونکہ میں ہمیشہ ترجمہ کیا کرتا ہوں جس کے دامن میں، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی نقشہ کھینچا گیا ہے. اور عرب کا معاملہ کیا تھا؟ وادیاں، نیچے وادی گہرائی میں چشمہ بہ رہا ہے، اور پھر یہ کہ جو ادھر دونوں طرف ڈھلوان کے اوپر درخت ہے، پلانٹیشن ہے. تو تحت کے مطلب یہ ہے جس کے دامن میں ندیاں بہ رہی ہیں. دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، علامہ اقبال کی جو بچوں والی نظم ہے کہ دامن میں کوہ کے چھوٹا سا جھونپڑا ہو اور اس میں بھی ہے وہ چشمہ بھی ہو، اور پانی جو ہے وہ پانی بھی موج بن کر اٹھ کے دیکھتا ہو. تو یہ جو ایک نقشہ ہے کہ ایک پہاڑی ایک سطح مرتفع ہے اور اس کے اوپر جو ہے قطار اندر قطار درخت لگے ہوئے ہیں، اور نیچے وادی کے اندر جو ہے وہ اگر چشمہ بہ رہا ہے، کوئی دریا ندی ہے، اس سے ظاہر بات ہے کہ پانی جو ہے وہ سیپ کر رہا ہے، جذب ہو رہا ہے، دونوں سائڈز میں جا رہا ہے، تو درختوں کی جڑوں کو جو ہے سیراب کر رہا ہے. یہ ایک فطری باغ، ایک باغ تو وہ ہوتا ہے جو آدمی لگاتا ہے خود، اس کے لیے تو یہ کہ زمین کو ہموار کریں گے، جو بھی کریں گے. لیکن ایک وہ ہے کہ جو نیچرل، ایک جہاں پر کہ آپ کو ایک نظر آئے ہریاول اور نیچرل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باغ کی شکل ہے. تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اس حال میں کہ وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے ہوں گے ان میں بیویاں نہایت پاک باز، نہایت صالح، نہایت پاک کی ہوئی. یہی لفظ آپ کو معلوم ہے حضور کی ازواج کے لیے آتا، ازواج مطہرات، اور سورہ احزاب میں آیا لیطہرکم تطہیرا، تاکہ تمہیں خوب پاک کر دے، ہر آلائش سے، ہر خرابی سے بالکل پاک و صاف کر دے. ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور پھر انہیں داخل کریں گے ہم گھنی چھاؤں میں. ظل چھاؤں، لیکن ظل کے ساتھ ظلیل زوئے کے ساتھ ہے، یہ وہ چھاؤں جو بڑی گھنی چھاؤں ہے، بڑی گہری چھاؤں، اس کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے جن میں دوام ہوگا، جس میں انہیں دھوپ کی سختی نہیں دیکھنی ہوگی. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ سخت دھوپ کی گرمی اور نہ سخت سردی جو انسان کو جو ہے وہ جما کر رکھ دے، نہیں، بلکہ ایک معتدل موسم، خوشگوار موسم، ظلا ظلیلا. یہ 14 آیتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پڑھ لی ہیں. اب یہ نوٹ کر لیجیے اگلے درس کے لیے تمہید کے طور پر. اس کے بعد جو 2 آیتیں آ رہی ہیں اہل ایمان سے خطاب کر کے، وہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے، اور اس کا جو ہے پس منظر کے حوالے سے جان لیجئے
اب تک جو ہم نے 43 آیات پڑھی ہیں کہ جن میں امت مسلمہ سے خطاب تھا، اور 14 آیات ابھی پڑھی ہیں کہ جن میں روح سخن یا خطاب اہل کتاب سے تھا، تو امت مسلمہ سے جو خطاب تھا اس میں زیادہ تر گفتگو کس سطح پر ہوئی ہے؟ معاشرتی سطح، عورتوں کے حقوق، یتیموں کا لحاظ، عورتوں کے ساتھ معاملات، نکاح کے شرائط اور قیود، محرمات ابدیہ کون ہے، یہ چیزیں معاشرہ در حقیقت جو ہے ہمارا جو نظام ہے اجتماعی، اس کی جو لوئسٹ لیول ہے اس کا وہ خاندانی نظام ہے۔ خاندانی نظام سے بات بنتی ہے، کیونکہ پہلی آیت جو ہے سورہ نساء کی وہی خاندانی نظام کی جڑ بنیاد ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لیکن یہ کہ اب اس سے اوپر ایک سطح ہوتی ہے، معاشرہ اگر آرگنائز ہو گیا ہے، منظم ہے، اس کی تطہیر ہو گئی ہے، اس کی پاکیزگی ہو گئی ہے، خرابیاں نکل گئی ہیں، اصلاح ہو گئی ہے، سیکشول پرورشن ختم ہو گئی ہے، اب اس معاشرے کا اپر لیول آتا ہے آرگنائزیشن کا، جسے آپ اسٹیٹ کہتے ہیں، ریاست و سیاست کی بنیاد پر یہ ہائر لیول آف آرگنائزیشن ہے سوسائٹی کا۔ اس کے ضمن میں دو انتہائی اہم آیات ہیں کہ جو ابھی 58ویں اور 59ویں آیات ہیں، اس کے بعد 60ویں آیت سے بڑا لمبا خطاب شروع ہو جائے گا، اگرچہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوگا لیکن وہاں روح سخن جو ہے وہ منافقین کے ساتھ ہوگا۔ یہ طویل ترین حصہ ہے، تقریباً نصف حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ نفاق کے موضوع پر ہوگا جو ہم پڑھیں گے، لیکن اگلے اتوار کے لیے خاص طور پر نوٹ کر لیجئے، شاید میں چھوٹا سا اشتہار بھی دے دوں اس کے لیے، لیکن آپ اپنے احباب کو جو کہ آتے ہیں دروس کے اندر کہ یہ جو اگلا سبق ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا جو اپر ٹیئر ہے، ہائیسٹ لیول ہے، ریاست اور حکومت کی سطح پر اس کا کیا قانونی دستوری ڈھانچہ ہے، وہاں کیا لائحہ عمل ہے، اس کے لیے کیا بنیادی اصول دیے گئے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات